نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو میں اقامت نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ضروری ہے۔ تو کل کے درس میں غسل کے حوالے سے ضروری احتیاط اور غسل کی وجوہات بیان کی گئی تھی۔ تو آج کے درس میں اقامت نماز کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے جو فرائض جو ضروری باتیں ہیں وہ غسل کا فرض ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی غسل کرنے کے لیے جائیں تو غسل کرنے کے لیے چند احتیاطی تدابیر، چند احتیاطی باتیں وہ ضروری ہیں۔ غسل کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک اچھے طریقے سے دھوئے۔ نمبر 2 پھر استنجا کرے، اور نمبر 3 بدن سے تمام جو حقیقی نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اس کو اچھے طریقے سے دھوئے کہ کوئی بھی جسم پر گندگی کو نشان باقی نہ رہے۔ جب غسل نجاست پاک ہونے کے لیے غسل کرے تو نمبر 3 جسم سے تمام نجاست گندگی کو دھو ڈالے، اور نمبر 4 پھر وضو کرے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد تمام بدن پر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالے۔ اور اس کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو اس کے 2 طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی کو سب سے پہلے اپنے سر پر ڈالے، اور سر پر ڈالنے کے بعد دائیں کندھے پر ڈالے، دائیں جانب پانی کو ڈالے، پھر بائیں جانب پانی ڈالے، پھر پورے جسم پر پانی بہائے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے پانی دائیں کندھے پر ڈالے، دائیں طرف ڈالے، پھر بائیں طرف، پھر اپنے سر پر، پورے جسم پر پانی ڈالے۔ تو بھائی جسم پر پانی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے جسم کو ملے کہ کہیں کوئی جگہ جسم کی خشک نہ رہ جائے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ بھی کیا وضو سے ہی غسل کے فرض پورے ہو جائیں گے یا غسل کے فرض دوبارہ کرنے ضروری ہیں؟ بھائی وضو کرتے، وضو میں کلی بھی آ جاتی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں، لیکن جسم پر پانی نہیں ڈالتے، تو غسل کے 3 فرض اس میں پورے نہیں ہوتے کہ جب تک جسم پر پانی نہ ڈالیں۔ تو بھائی یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران وضو اس طریقے سے کیا گیا کہ اس میں مکمل کلی کرنے کا خیال کیا گیا، جس طرح غسل کے لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ غسل کے دوران جب کلی کی جاتی ہے تو غرارہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ کہاں تک پانی پہنچ جائے بھائی؟ حلق تک پانی پہنچ جائے، حلق تر ہو جائے۔ غسل کے لیے غرارے کرنا، اس احتیاط سے کلی کرنا ضروری ہے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، کہ حلق پانی سے تر ہو جائے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالے تو پانی کو سانس کے ذریعے کھینچے۔ کیسے؟ ویسے آپ پانی ڈالیں کہ پانی نرم ہڈی تک نہیں پہنچے گا، ناک کے بانسے تک پانی نہیں پہنچے گا، پانی نیچے رہے گا۔ اگر سانس کے ذریعے پانی کو کھینچیں گے تو پانی اوپر تک جائے گا، پھر ناک اچھے طریقے سے صاف ہوگی۔ تو ان میں دونوں باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو کے درمیان آپ نے دونوں یہ فرض اچھے طریقے سے پورے کر لیے، وضو کے دوران اگر اچھے طریقے سے پورے کر لیے تو پھر فوراً آپ وضو کرتے ہی غسل کا 3را فرض پورا کر سکتے ہیں، جسم پر پانی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے وضو کے دوران ان باتوں کا خیال نہیں کیا تو پھر آپ پہلے نماز والا وضو کریں گے، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے اس طرح وضو کریں گے،
اور پھر وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے غسل کے فرائض کو پورا کریں گے۔ کلی کرنا، غرارے کرنا، بھئی اگر روزہ ہو تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یا ویسے ہی نفلی روزے رکھیں تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، پھر کلی کرنی خالی۔ اگر روزہ نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے غرارہ کرنا ہے، کلی کرنی ہے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور پھر ناک میں اچھی طریقے سے پانی ڈالنا ہے، پانی اوپر تک پہنچانا ہے، اور اس چھوٹی انگلی سے ناک کو بائیں ہاتھ سے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے۔ اور تیسرا جو غسل کا فرض ہے، بھئی نمبر 1 کلی کرنا، غرارے کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرنا، اور نمبر 3 مکمل جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا، یہ غسل کے فرض ہے۔ تو تیسرا جو فرض ہے غسل کا، جسم پر پانی ڈالنا، بھئی جسم پر پانی ڈال کر جسم کو اچھے طریقے سے ملنا چاہیے ہاتھوں سے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ ایسے سردی کی وجہ سے پانی ڈالیں اور ایک فوارہ چلایا آپ نے، پانی ڈالا جسم پر اور بھی غسل ہو گیا۔ بھئی غسل جنابت پاکی کا جو غسل ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا۔ غسل جنابت کے اندر جسم کو پاک کرنے کے لیے پہلے جسم پر پانی بہائیں اور بعد میں جسم کو ہاتھوں سے ملے اچھے طریقے سے، پوشیدہ اعضاء کو، پوشیدہ جگہوں کو، بغل کو اور شرمگاہ پوشیدہ جگہوں کو اچھے طریقے سے ملے، ناف کے اندر اچھے طریقے سے پانی پہنچائے، اور تمام یہ چیزیں بالوں کے اندر، بالوں کی جڑوں میں، بھئی اکثر عورتیں گھروں میں غسل کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری باتیں ہیں، ان کو بھی یہ مسائل بتائے جائے کہ اکثر عورتیں سردیوں کے موسم میں جو اپنے بالوں کے جوڑے باندھتی ہیں اور ان کو سردی کی وجہ سے کھولتی نہیں، ایسی غسل کر لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ پانی پہنچ جائے گا۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے مسائل اپنے گھر میں بھی بتائیں، اپنی گھر والیوں کو بھی بتائیں کہ غسل کے دوران اس چیز کا خیال کریں کہ جب بھی عورتیں غسل کریں اپنے بالوں کو کھول کر اچھے طریقے سے بالوں کو دھوئیں کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور پھر جسم پر پانی بہائیں، پھر دوسرے جو ارکان، دوسری چیزیں وہ پوری کریں۔ تو اس لیے غسل کے دوران غسل کا تیسرا جو فرض ہے کہ جسم پر پانی بہا کر مکمل جسم کو اچھے طریقے سے مل کر جسم کو دھوئے، اور 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت عمل ہے کہ تاکہ مکمل احتیاط ہو جائے، شک شبہ بھی باقی نہ رہے کہ بھئی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہوگا۔ اور اگر کوئی جسم کا حصہ خشک رہ گیا، جسم پر خشکی کی وجہ سے اگر آپ کو بعد میں وہ نظر آ گیا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو بھئی نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ بنیادی مسائل تھے، ضروری مسائل کہ جن کا پورا کرنا ہر صورت لازمی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رکن رہ گیا، ایک بھی شرط رہ گئی تو ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا اور ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ بھئی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بھئی غسل کے بعد جو اگلی بات آتی، جسم کو پاک کرنے کے بعد اگلی بات کہ جسم کو پاک کرنے کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم مسجد میں گھر سے نیت کرتے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت کر کے، نماز کا ارادہ کر کے گھر سے چلے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، فرض نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ وہ بندہ اس طرح ہے کہ گویا کہ گھر سے احرام باندھ کر حج کے لیے جانے والا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے، ہر قدم پر اللہ ایک درجہ اس کا بلند کرتے، اللہ ہر قدم پر اس کی ایک خطا گناہ کو معاف فرما دیتے، اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، فرمایا کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے کہ تاکہ قدم زیادہ ہوں اور نیکیاں زیادہ ملے، زیادہ گناہ معاف ہوں۔ بعض صحابہ نے اپنے گھر دور بنا لیے، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم دور سے آئیں گے کہ تاکہ ہمیں نیکیاں زیادہ ملے۔ تو بھئی ہم میں بھی جو حضرات ماشاءاللہ دور سے آتے، گاؤں کے دوسرے کونے سے یا دوسرے کونے سے، اس کونے سے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان کو زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ، دور سے آنے میں تکلیف زیادہ ہے، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں تکلیف زیادہ ہے، تو جتنی مشقت اٹھائیں گے اللہ اجر و ثواب بھی اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح اپنے بندوں کو نوازے، کس طرح اپنے بندوں کو نیکی عطا کرے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو بھائی اس لیے ہم نمازوں کا مکمل آداب کے ساتھ، مکمل فرائض واجبات کا خیال کرتے ہوئے، سنن مستحبات کا خیال کرتے ہوئے بھائی اپنی نمازوں کو عطا کریں۔ اس انداز میں نمازوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، تو پھر ہم متقین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اب اس انداز میں نماز پڑھیں گے۔ تو ابھی کل کے درس میں وضو کے فرائض کے حوالے سے بات ہوگی کہ جسم تو پاک ہو گیا، پاکیزگی تو ہم نے حاصل کر لی، تو پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اب ہم نے مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے، ہم نماز تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور کون کون سے کام کرنے ضروری ہیں۔ تو بھی اس کے متعلق کل کے درس میں بات ہوگی۔ بھائی پاکیزگی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ سن لیں، آخری مسئلہ ہے، کل کے درس میں پھر بقیہ بات کریں گے۔ بھائی پاکیزگی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کھیتوں میں کام کر رہا ہو، جنگل میں کام کر رہا ہو، بھائی ایسی وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اس کو بدخوابی کے اندر احتلام ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا، اب اس نے نماز پڑھ دی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے، آپ نے نماز پڑھ دی، بھائی تو آپ کیا کریں گے، آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ تو وہاں پر یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا، اگر پانی کی سہولت وہاں پر موجود ہو تو غسل کر لیا جائے، اگر پانی کی سہولت وہاں پر موجود نہ ہو، کہ مثال کے طور پر آپ جنگل میں گئے، دور ہیں، اگر آپ گاؤں میں آئیں گے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ابھی پھر وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اگر پانی بستی میں موجود ہو، گھر میں موجود ہو، تو وہاں پر تیمم کر کے تیمم کے 3 فرض ہیں، تیمم کے 3 فرض۔ سب سے پہلا فرض کہ پاکیزگی کی نیت کرنا، پاکیزگی کی نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے لگا ہوں، یہ عمل یہ جسم کو پاک کرنے کے لیے پاکیزگی کی نیت کرنا۔ اور تیمم کا سب سے پہلا فرض کہ پاکیزہ بٹی پر دونوں ہاتھ مار کر ایسے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا، چہرے پر پھیر لینا، اور پھر 2 ضربے لگا کر بٹی کے اوپر اور اپنے ہاتھوں پر اس بٹی کو پھیر لینا۔ یہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیں گے تو ہمارا جسم پاک ہو جائے گا نماز کے لیے۔ لیکن اس میں ایک شرط بیان فرمائی گئی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ فی الوقت وہاں پر نماز پڑھنا چاہتے، بعد میں پانی کی سہولت آپ کے گھر میں موجود ہے، تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے، یہ کام کرنا ہوگا کہ اگر جسم ناپاک ہو، اگر جسم ناپاک ہو جائے تو وہاں پر پھر ہم نماز پڑھیں گے